أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا. صدق یا رب العالمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفیل جو کہ مکہ میں نازل ہوئی. اس سورت کے متعلق جو شان نزول ہے وہ اصحاب فیل ہے. فیل مطلب ہاتھیوں والے. ہاتھیوں والوں سے کون مراد ہے؟ ابرہہ. ابرہہ یہ یمن کا بادشاہ تھا، حکمران تھا. اسے جو بیت اللہ کا طواف عرب اس وقت کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے تھے، یہ بات ناپسندیدہ تھی. اس نے ایک کلیسا تعمیر کیا اور یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھا جائے. عرب کے لوگ بہت بت پرست تھے، بت پرستی میں بہت بڑھ چکے تھے، لیکن بہرحال وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کو، اس کی عظمت کو دل سے مانتے تھے. تو یہ اعلان سننے کے بعد ان کے دلوں میں غم اور غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا. ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسے میں جا کر گندگی پھیلا دی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگا دی. ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا. راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ کا لشکر ان کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھتا گیا. آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن جب اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا. ہر پرندے کی چونچ میں 3-3 4-4 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے. ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو کوئی گولی اور بارود بھی نہ کر سکتا ہو. جس پر بھی یہ کنکر گرتا اس کے پورے جسم کو چھیدتا ہوا زمین تک پہنچ جاتا. یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے. لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مرے. اور ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جز گل سڑ کر گرنے لگا. اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی. اس کے 2 ہاتھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی پہلے پیش آیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 اندھے اپاہجوں کو دیکھا ہے. تفصیلی واقعات کے لیے آپ کو معارف القرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ اصحاب الفیل سے بدتر معاملہ کرنے پر بھی قادر ہے. جو کہا گیا سنا گیا. اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.